میں ہوں عالیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ بیریئرز. اور بریکنگ بیریئرز میں خبر یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی کو پاکستان گجرات سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اس وقت یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کے نیشنل میڈیا پر چل رہی ہے. رائٹرز میرے سامنے موجود ہے، اس میں بھی خبر موجود ہے. جیو میرے سامنے اوپن ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے شہر گجرات سے بن لادن کے قریبی ساتھی کو، کلوز ایسوسیٹ کو گرفتار کیا گیا ہے. اور اس میں پریس کانفرنس کی گئی ہے. جی سی ٹی ڈی عثمان اکرم گوندل نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ سی ٹی ڈی پنجاب نے بن لادن کے ایک بہت قریبی ساتھی کو گرفتار کیا ہے، اور دہشت گرد کو انٹیلیجنس انفارمیشن تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی، جس کے بعد اس کے خلاف آپریشن کیا گیا اس کو پکڑنے کے لیے. اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گرد کا نام ہے امین الحق، اور یہ جنگجو ہے جس کا نام، یہ وہ ٹیررسٹ ہے جس کا نام یونائٹڈ نیشنز کی ٹیررسٹ کی لسٹ میں موجود ہے. رائٹرز کی جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھے دیتی ہوں. رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی کاؤنٹر ٹیرر officials have arrested an Al-Qaeda leader Amin ul-Haq who figures on a UN sanctions list, describing him as a close aide of bin Laden, mastermind of 9/11. 9/11 کا جو ماسٹر مائنڈ تھا بن لادن، اس کا اب کلوز ایڈ بھی پاکستان سے ہی گرفتار ہو رہا ہے. دیکھیں 2011 میں 2011 میں بن لادن کی ساری سٹوری آپ کو پتہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے گرفتار کیا جاتا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد، اتنے ڈیکیڈز کے بعد، اب اس کا ایک قریبی ساتھی بھی پاکستان کے ایک اور شہر گجرات سے گرفتار کیا گیا. یہ سارے دہشت گرد پاکستان سے ہی کیوں پکڑے جاتے ہیں؟ یہ پاکستان میں ہی آ کر کیوں چھپتے ہیں، یا وہیں پر کیوں رہتے ہیں؟ تو وہیں سے ہی پکڑے جاتے ہیں. پھر پوری دنیا میں خبر چلتی ہے بن لادن کا ایک کلوز ایڈ جو کہ گجرات سے پکڑا گیا ہے. اب کلوز ایڈ تو آپ کو پتا کون کون سے پکڑے جاتے رہے ہیں. حافظ سعید کے جو کلوز ایڈز ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، کچھ کے کلوز ایڈ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں، اور کچھ پکڑے جا رہے ہیں. اب اس کی میں ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا یہ پاکستان میں ہی موجود تھا یا یہ کہیں اور سے آیا. تو اس میں بتایا ہی گیا، یعنی جو پریس کانفرنس کی ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عثمان اکرم نے، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ یہ ٹیررسٹ 2007 میں ایک بار گرفتار ہوا تھا، اور اس نے 4 سال سزا بھی کاٹی تھی. لیکن دشمن ملک کی ایجنسی نے اس پر بہت پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ دہشت گرد 2021 سے افغانستان میں دکھائی دیا تھا، اور حال ہی میں پاکستان داخل ہوا. اور اس لیول کا دہشت گرد پاکستان میں کیا کر رہا تھا، تفتیش کر رہے ہیں. یہ تو لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس لیول کا دہشت گرد، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس لیول کا دہشت گرد پاکستان کے اندر کیا کر رہا تھا، ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو یہ تو ساتھی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بن لادن ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا. تے پہلے دس دیو اوتھے او کی کر رہا سی تے او بھی تانوں نہیں پتا سی، وہ بھی آپ کو نہیں پتا. آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ. اچھا مجھے اس کا سمجھ میں نہیں آئی کہ دشمن ملک کی ایجنسی نے، ظاہر ہے ان کا اشارہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے، دشمن یا افغانستان کی طرف ہے. ویسے اب تو ایران کی طرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ دشمن ہی نکل رہے ہیں. تو دشمن ملک کی ایجنسی نے اس پہ بہت پروپیگنڈا کیا تھا. کب کیا تھا؟ کہ اس نے 4 سال پہلے سزا کاٹی تھی. اچھا 2007 میں جب گرفتار ہوا تھا یہ، تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے یا افغانستان کی طرف سے، یا انہوں نے نام لیے بغیر جس بھی دشمن ملک کا ذکر کیا ہے، تو اس کی طرف سے پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ دیکھو یہ ادھر سے پکڑا گیا ہے. تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر وہیں سے پکڑا گیا ہے. یہ کدھر چلے جاتے ہیں، کدھر چھپ جاتے ہیں، ان کو کہاں چھپا کر رکھ لیا جاتا ہے، سمجھ سے باہر بات ہے. اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس دہشت گرد کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے، آئی ڈی کارڈ بھی ایزیلی بنوا لیا اس نے.
اس دہشت گرد کے شناختی کارڈ پر لاہور اور ہری پور کے ایڈریس موجود ہیں، اور یہ ٹیررسٹ پاکستان میں کیسے آیا اور کس آئی ڈی سے ٹریول کیا، اس بارے میں بھی ہم انویسٹیگیشن کریں، یہ بھی پتہ نہیں چل رہا۔ دیکھیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے آپ آئی ڈی کارڈز بھی بلاک کروا رہے ہیں، آپ ان کے پاسپورٹس بھی بلاک کروا رہے ہیں، کتنی آپ کو فکر ہے؟ سب کے سب جو پاکستان سے باہر جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سب دہشت گرد ہیں کہ آپ نے ان کو بلاک کر دیا، وہ نہیں جا سکتے۔ یہ جو ہیں جو اصل میں یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ کے میں وہاں پر ان کے اوپر سینکشنز ہیں، ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے، دنیا کے سب سے بڑے دہشت، یہ ایزیلی وہاں پر آئی ڈی کارڈ بنوا کے رہ رہے ہیں، سر وہ بال بچے پیدا کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنے ہی سینکڑوں ہزاروں کتنے دہشت گرد وہاں پر رہے ہیں۔ اچھا پھر ان جو ہے پاکستان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب افغانستان چلا گیا۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جس وقت طالبان نے سوات پر قبضہ کیا تھا اور وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا، وہ آپریشن چل رہے تھے، تو اس وقت جو ملا ہیبت اللہ اور کون تھے، ہم تو نام بھی نہیں یاد رہے ہمیں ان کے، وہ کیا ہوتا تھا کہ بھاگ کے افغانستان چلے جاتے تھے اور پھر بھاگ کے واپس جو ہے سوات چلے جاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ انہوں نے تو اپنا ٹریول جاری کر رکھا تھا۔ اب اس میں بھی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ گجرات سے گرفتار دہشت گرد پر جو کیس رجسٹر کیا گیا ہے وہ سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، اس کے پر گجرات سے گرفتار کیا جو کیس ڈالیں گے اس کی سزا تو اسے ملے گی نا، ہے بس دیکھ لیں۔ اب یہ اس دہشت گرد کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کی خبر پوری دنیا میں چل رہی ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کی لسٹ میں ہے وہ، اور آپ ایسے بات کریں چھوٹا موٹا کوئی گنڈا لفنگا پکڑا گیا کہیں سے جیب کترا، کہیں پہ ڈکیتی کرتے ہوئے، کہیں پہ چوری کرتے ہوئے ہیں، کسی کو مارتے ہوئے، تو اس کو پکڑ کے ہم کہہ رہے ہیں اب جو سزا ملی ہے وہ تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ ہے وہ نان سینس اور جسے کہتے ہیں نا نان سیریس آپ کا ایٹیٹیوڈ، جو کہ جس وجہ سے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، جس نے بات کر لی وہ بھی بدنامی کر رہا ہے، بھائی اتنی بڑی خبر ہے تو بات نہیں کریں گے۔ پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کو اگر ایبٹ آباد میں یاد ہو، اس کی بھی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کیسے پکڑا گیا، آہستہ آہستہ جب خبریں آئیں گی اگر آپ کو یاد ہو تو بن لادن کی جو خبر تھی جس کو وہاں پر مخبری کہا گیا، تو یہ ملٹری کا ایک بہت اندر کا بندہ، ایک کرنل صاحب تھے جنہوں نے وہ ساری معلومات پہنچائی تھی یو ایس تک، اور ایک بڑی اور موٹی رقم لی تھی اس کرنل نے، مجھے اس کرنل کا یاد نام نہیں آ رہا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا ایک دن، ان کو پتہ چل گیا۔ اچھا اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے تو جو شجاع پاشا کی کتاب ہے، وہ جو ایک پاکستان کے آرمی چیف رہ چکے ہیں آصف نواز، ان کے جو بھائی ہیں شجاع نواز، میں شجاع پاشا کہہ دیا، نہیں شجاع پاشا نہیں، توبہ توبہ، یہ کیا نام لے لیا ہم نے، شجاع نواز جو ہیں ان کی کتاب ہے، اور بیٹل آف پاکستان، بیٹل فار پاکستان کئی یہ کتابیں ان کی، اس کے اندر تورا بورا اور یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کیسے بن لادن کو وہاں سے پکڑا گیا تھا۔ تو وہ جو کرنل صاحب تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو کوئی سسپیشیس گھر ہے جہاں پہ کوئی کبھی باہر ہی نہیں نکلتا، اور یہاں سے بس ایک وین جاتی ہے، سامان لے کر چلی جاتی ہے، گروسری کر کے لے جاتی ہے، اور کوئی، انہوں نے کہا بھائی نا اتنے کچھ ہے گا، یہ تو کوئی ٹارگٹ لگتا ہے کہ یہاں پہ چھپایا ہوا ہے۔ اب وہ جناب کیا کہ اس کے قریب ہی ان کے دوست کا کوئی گھر تھا، یا انہوں نے خود گھر لیا وہاں پر جا کے وہ دوربین لگا کے دیکھتے رہتے تھے، اور پھر ان کو جو پتہ چلا کہ اوئے ہوئے ہوئے یہ تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد یہاں پہ چھپا، ان کا ایت ٹائم آیا پیسے لین دے، پیسہ چاہیے مجھے، رہائش چاہیے، وغیرہ وغیرہ سب کچھ۔ ان کا بھائی کوئی گل ہی نہیں، یہ تو ہمارے لیے تو چونی ہے، تاڑے ہستے کروڑوں روپیہ ہے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ملینز آف ڈالرز لیے، اور اس کے بعد پھر وہ اس سے پہلے، اس کو پکڑنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ کرنل صاحب وہاں سے نکل کے پتلی گلی سے نکل کر جو پکڑا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے سالوں کے بعد بن لادن کا ساتھی بھی پکڑا جا رہا ہے، تو وہ بھی پاکستان سے پکڑا جا رہا ہے، گجرات سے پکڑا جا رہا ہے، کہیں اور سے نہیں پکڑا جا سکتا تھا وہ؟ آپ جو دشمن ملک کہہ رہے ہیں وہاں سے کہیں سے پکڑا جاتا، افغانستان سے پکڑا جاتا۔ دیکھیں یہ جو افغانستان کی طرف اشارہ ہے، میرا خیال ہے انڈیا کی طرف نہیں، افغانستان کی طرف اشارہ ہوگا ان کا۔ تو افغانستان کو آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پہ پکڑا جاتا نا، وہاں سے پاکستان کیسے آ گیا؟ بن لادن کا اتنا قریبی ساتھی وہ تھا تو صرف 4 سال سزا کاٹ کے وہ رہا ہو گیا تھا، اور اگر اس نے سزا کاٹ لی تھی تو وہ واپس چلا گیا تو اس کو رہنے دیں، اس کو بلکہ کوئی اچھا سا گھر بنا دیں، وہاں پر رہ لے وہ، کیونکہ سزا تو اس نے کاٹ لی۔ تو یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ انہوں نے کہا ابھی داخل ہوا ہے پاکستان میں اگین، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے داخل ہوا۔ اچھا افغانستان کی ہم بات کریں تو ایک اور خبر بڑی اہم ہے،
اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کا افغانستان سے حافظ گل بہادر اور دہشت گرد گروپ ہیں ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کی ڈیمانڈ کی ہے۔ طالبان حکومت سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، آپ یہ دفتر خارجہ کی میں خبر بتا رہی ہوں، اسپوکس پرسن ان کی وہ کہہ رہی ہیں، طالبان گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی یہ جو حافظ گل بہادر اور یہ جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، پھٹ رہے ہیں جگہ جگہ آ کر، انہوں نے تو پاکستان کو جو ہے وہ اپنا اکھاڑا بنا لیا ہے، کھلواڑ کرتے پھر رہے ہیں، لوگوں کی جانیں لے رہے ہیں، ہر دوسرے دن کوئی حملہ ہو رہا ہے، وہاں پہ فوجی جوانوں سے لے کر اور چھاونیاں تک پر حملے ہو رہے ہیں، تو ان کو سنبھالیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب طالبان کی حکومت آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بھائی یہ تو خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں پاکستان میں کہ طالبان کی حکومت آ گئی، اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ زنجیریں جو توڑ کے آزاد ہو رہے ہیں تاڑے کاری گھسنا ہے، سب سے پہلے وہ بھاگ کے گھس گئے ہیں ادھر ہی۔ ہم نے افغانستان کو اپنے ریزرویشنز ان کو بتائے ہیں اور افغان گورنمنٹ سے، افغان اتھارٹیز سے ان ٹیررسٹ گروپس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینے کی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے، اصل میں یہ ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ پہلے کئی بار آپ اتنی ہی بار کر چکے ہیں، بارہا بار ان سے یہ کہہ چکے ہیں، اور اگر ابھی تک ان کے کان پر جو تک نہیں رنگی اور طالبان پھر بھی وہاں پر کاروائیاں کریں تو پھر ریکویسٹ ہی ہے نا کہ انجتے نہ کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان افغان اتھارٹیز سے کچھ مہینوں سے، وہی جو میں نے بات کی وہی آ گئی نا، کچھ مہینوں سے بات چیت کر رہا ہے، ہم افغانستان سے دہشت گردی میں ملوث افراد اور گروپس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں آپ کے خلاف، ذرا صحیح سیریسلی آپ تھوڑا ایکشن لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے، وہ سیریسلی نہیں لے رہے نا ایکشن، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ اس کو دیکھیں اور ذرا ہاتھ ہولا نہ رکھیں، ذرا انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا، انہوں نے کوئی گل ہی نہیں، اور جا کے مارو۔ جو وہاں پر ایموشنز پائے جاتے ہیں اور جس طریقے سے آپ ایک دوسرے کے خلاف جو کاروائیاں کرنے کی دھمکیاں دی جاتی نہیں، اس سے تو مجھے نہیں لگتا ان کو کیا، دیکھیں افغانستان تو اس وقت بڑا صحیح جا رہا ہے، بہت صحیح جا رہا ہے، وہ تو دیکھیں کون کون سے کوریڈورز بن رہے ہیں جس میں افغانستان شامل ہو چکا ہے۔ انڈیا کا جو کوریڈور ہے، انڈیا کی طرف سے جو کوریڈورز یورپ اور کہاں تک، اس کے اندر بھی ایک دو کوریڈورز ایسے ہیں جس کے اندر افغانستان شامل ہے، ان کی جو اکانومی ہے وہ بھی پاکستان سے بہتر جا رہی ہے، اسٹیبل ہے، اور دنیا کے ساتھ بھی وہ تو قطر میں اور امریکہ تک میں پھر رہے ہیں، وہ تو کھلے چھٹے پھر رہے ہیں بڑے آرام سے۔ افغانستان کی جو اتھارٹیز ہیں اب وہ ان کو طریقہ کار آ گیا ہے، وہ بڑے آرام سے پوری دنیا سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ پاکستان کے اندر ہے جو حل نہیں ہو پا رہی، پولیٹیکل کرائسس ہے پاکستان کے اندر۔ وہ یہ کہہ دیا گیا، میں دیکھ رہی تھی یہاں تک کہہ دیا گیا جو میڈیا مالکان ہیں ان کو بلا کر کہ آپ نے پولیٹیکل نیوز کو نہیں چلانا بلکہ جو گورننس ہے اس کے اوپر توجہ دیں۔ ویسے تو بات کسی حد تک صحیح ہے کہ گورننس پہ ہی توجہ دے لے تو شاید ملک کے حالات تھوڑے بہتر ہو جائے، ریٹنگ کے لیے صرف پالیٹکس پہ بات نہ کریں، لیکن پھر بھی ان کا تو بنتا نہیں ہے نا کسی کو اس طرح کہنا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، ملک کے اندر ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جی، لگے گی تو بتا دیں گے آپ کو، وہ بھی بتا دیں گے۔ اجازت دیں، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔